اچھا، تو آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں شیخ کبیر رحمت اللہ کی زندگی کے ایک بڑے غیر معمولی واقعے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، ان کا ایک نام جوہر بھی تھا اور ان کا پس منظر بھی وہ کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، مطلب پہلے غلام تھے، پھر آزاد ہوئے، تاجر بنے، بظاہر ان پڑھ تھے لیکن فقراء یعنی صوفیاں کا بہت احترام کرتے تھے۔ بالکل، یہ احترام والا پہلو اہم ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے ان کی جانشینی سے متعلق ایک حیران کن پیشگوئی۔ جی، اور پھر وہ واقعہ جس سے وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ حضرت سعد حداد رحمت اللہ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ اشارہ دیا تھا نا؟ جی ہاں، اور اس قصے میں جو بات فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ جانشین چنا کیسے گیا۔ اچھا، مطلب حضرت سعد حداد کی وفات کے تیسرے دن ایک سبز پرندے کا آنا اور سیدھا شیخ کبیر کے سر پر بیٹھ جانا، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ یہ نتیجہ خود شیخ کبیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ واقعی یہ تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ ضرور۔ تو ہوا یوں کہ حضرت سعد حداد کے انتقال کا تیسرا دن تھا۔ تمام فقراء ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر بیٹھے اور سب منتظر تھے کہ وہ پیشگوئی کیسے پوری ہوتی ہے۔ ایک انتظار کی کیفیت تھی وہاں۔ بالکل۔ پھر اچانک جیسا کہ بتایا گیا تھا ایک سبز پرندہ کہیں سے نمودار ہوا اور سیدھا آ کر شیخ کبیر کے سر پر بیٹھ گیا۔ جی، آپ تصور کریں ذرا۔ کتنا حیران کن لمحہ رہا ہوگا وہ، خاص طور پر شیخ کبیر کے لیے۔ وہ شاید خود کو وہاں سب سے کم اہل سمجھ رہے ہوں۔ ہاں، یہی تو تضاد ہے، ظاہری حیثیت اور باطنی انتخاب۔ بالکل۔ تو جیسے ہی فقراء نے یہ منظر دیکھا وہ فوراً شیخ کبیر کی طرف بڑھے کہ بھئی آپ ہمارے نئے شیخ ہیں، انہیں رہنما تسلیم کرنے کے لیے۔ جی، لیکن شیخ کبیر کا رد عمل بڑا عجیب تھا۔ وہ رونے لگے۔ رونے لگے؟ ہاں، اور کہنے لگے بھائی میں اس کے قابل کہاں، میں تو ایک معمولی بازاری آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ان کا اپنی تجارت اور ان پڑھ ہونے کا ذکر کرنا یوں لگتا ہے جیسے وہ خود کو دنیاوی پیمانوں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاید یہی بات تھی، لیکن فقراء نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے اصرار کیا۔ جی، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ تو آسمانی حکم ہے جو آپ کے لیے نازل ہوا ہے۔ اچھا، یعنی ذمہ داری اللہ پر ڈال دی۔ ہاں، اور کہا پریشان نہ ہو، حق تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی اور مدد فرمائیں گے، وہی بزرگوں کے بھی مددگار ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ فقراء اس انتخاب کو انسانی رائے یا قابلیت کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک براہ راست الہی اشارے کے طور پر۔ یہ تقدیر کا معاملہ لگتا ہے۔ جی، جو انسانی توقعات سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جب فقراء نے اتنا زور دیا تو شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک درخواست کی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ مہلت دی جائے تاکہ وہ گھر جا کر ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں جن سے ان کا لین دین تھا۔ واہ، یعنی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے دنیاوی معاملات صاف کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، یہ ان کی دیانتداری اور ذمہ داری کا احساس دکھاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کردار کی پختگی کی علامت ہے، ایک بڑی روحانی ذمہ داری سے پہلے یہ قدم اٹھانا۔ فقراء نے اجازت دے دی، وہ گھر گئے، سارا حساب کتاب کیا اور ہر حقدار کو اس کا حق پوری ایمانداری سے پہنچایا۔ جی، اس کے بعد انہوں نے تجارت اور بازار کی زندگی کو مکمل طور پر ترک کر دیا۔ یعنی ایک مکمل تبدیلی۔ ہاں، گوشہ نشینی اختیار کی اور فقراء ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر وہ واقعی اپنے نام جوہر کی طرح ایک قیمتی جوہر بن گئے جن سے لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ان کا مدفن عدن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں، ایک ایسا شخص جس کا پس منظر بالکل غیر متوقع تھا، جی، ایک معجزاتی نشان کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، وہ شروع میں ہچکچاتا ہے، خود کو نااہل سمجھتا ہے، شدید ہچکچاہٹ، پھر اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور آخرکار ایک بلند روحانی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ ہمیں قیادت کی جو روایتی تعریفیں ہیں نا، ان پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ مطلب کیا قیادت کے لیے ظاہری علم یا سماجی حیثیت ہی ضروری ہے، یا پھر باطنی استعداد اور تقدیر کا کردار زیادہ اہم ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی کسی فرد کی صلاحیت کو معاشرہ یا کوئی بیرونی اشارہ اس فرد سے بھی پہلے پہچان لیتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ نکتہ ہے، وہ خود نہیں پہچان رہے تھے مگر دوسروں نے پہچان لیا۔ جی، اور آخر میں ایک خیال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، فرمائیے۔ یہ واقعہ ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ہم سب میں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، وہ صلاحیتیں جنہیں شاید ہم خود بھی نہیں پہچانتے جب تک کہ کوئی غیر متوقع واقعہ، کوئی چیلنج یا دوسروں کا اعتماد انہیں ہم پر ظاہر نہ کر دے۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔